حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. جہاں پر دین اسلام نے رب ذوالجلال کی نازل شدہ کتاب قرآن مجید نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت اور کردار نے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ کو کیا کرو؟ ادا کرو. اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو کیا کرو؟ حج ادا کرو. اور اسی طرح رمضان المبارک کی کیا رکھو؟ اور روزہ رکھو. اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے رب ذوالجلال کے قرآن مجید نے اور میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے مجھے اور آپ کو یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے جب بندہ جائے گا دنیا میں رہتے ہوئے، اگر اس نے حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اس حقوق اللہ کی اندر جو کمی کی ہے بندے نے، اللہ پاک اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں. لیکن اگر بندہ نے دنیا میں رہتے ہوئے حقوق العباد کے اندر اگر کمی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا. کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے حقوق کو تو نے پامال کیا ہے اس سے جا کر پہلے معافی مانگو. تو وہ اس وقت معاف نہیں کرے گا. ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کیا کر لیں؟ ہم کو ہر اس بندے سے معافی مانگ لیں جس کے حق کو ہم نے کیا کیا ہے؟ طلب کی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس بکری کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا جس بکری کے سینگ نہیں ہے اور کسی سینگ والی بکری نے اس کو ٹکر ماری ہو. قیامت کے دن ایسی بکری کو بھی بدلہ دلوایا جائے. تو حقوق اللہ کی بھی اہمیت ہے لیکن حقوق العباد کی بھی اسی طرح کیا ہے؟ اہمیت موجود ہے. تو حقوق العباد میں سے ہی ایک حق ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو کیا کریں؟ پورا کریں.